ہے. پھر اور آیت آئی، ایک اور آیت آئی، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد. مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، ساری مادہ، صرف ایک عورت نہیں، کائنات میں کتنی مادہ ہیں، سب پر آپ نگاہ دوڑائیں. صرف ایک مچھر میں کتنی مادہ ہیں صرف اس گلستان کالونی میں. پھر کتنے خرب مادہ جراثیم ہیں، ان کے اندر کیا ہے، کتنے پتنگے، پروانے، انسان، جنات، چوپائے، دوپائے، ہوائی، فضائی، آبی، خاکی، کتنے ہیں، ناری کتنے ہیں، ان سب کی مادہ. پھر جمادات میں مادہ، نباتات میں مادہ، ہر چیز میں مادہ ہے. اس سب میں ما تحمل کل انثی، جس نے جو اٹھایا ہوا ہے اللہ کی نگاہ اس پہ بیک وقت پڑتی ہے اور ذرہ برابر خطا نہیں کرتا. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز اس کے دربار میں تولی پڑی ہے پورے اندازے کے ساتھ. فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، ہم ہیں، اندازہ لگانا پورا مطلب نہیں قدرہ کا، تو چلو اس کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں ہے. تو کہا ہم سے بہتر کون ہے اندازہ لگانے والا. فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. پھر کہ عالم الغیب والشہادہ، ظاہر اور باطن کا جاننے والا، حاضر اور غائب کا جاننے والا، پوشیدہ، پنہاں، نہاں، عیاں کا جاننے والا. الکبیر بہت بڑا، المتعال بہت بلند. سواء منکم من اسر القول، تم میں سے کوئی ایسا بولے، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، کوئی زور سے بولے، ومن هو مستخف باللیل، کوئی رات کی تاریکیوں میں چھپتا ہوا جا رہا ہو، اپنے سائے سے بھی ڈر رہا ہو کہ میرا سایہ بھی مجھے نہ دیکھے، تو اللہ تعالیٰ کہتا میں اسے پھر بھی دیکھ رہا ہوں. اب کہاں جائے گا بھائی، مستخف باللیل وصارب بالنہار، دن میں چلنے والا، رات میں چھپنے والا، فضاؤں میں اڑنے والا، پانیوں میں تیرنے والا، زمین میں رینگنے والا، سب اس کے سامنے ہے. احاط بصرہ بجمیع المرئیات، کائنات کی ہر چیز پر اس کی نگاہ پڑتی ہے. فیرا دبیب النملۃ السوداء، کالی چونٹی، علی الصخرۃ السماء، کالا پہاڑ، فی اللیلۃ الظلماء، اور کالی رات. ہمیں تو اپنی آنکھ کا لگا ہوا چشمہ بھی بعض اوقات ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ میرا چشمہ کہاں ہے، لگا ہوا ہے. بیوی سے پوچھ رہا ہے میرا چشمہ کہاں ہے، وہ بتاتی ہے آنکھ پہ لگا ہوا ہے، اور کالا پہاڑ، کالی رات، چھوٹی سی چونٹی. تو فیرا وہ کہاں ہے، عرش پر. کتنا دور ہے، اللہ کی قسم کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. خیالات، تخیل کی پروازوں سے آگے. لا تخالطہ الظنون لا تراہ العیون لا تدرکہ الابصار، ما اعلی مکانہ ما ارفع مکانہ. یوسف حبیب کیا اونچا مقام، کیا بلند مقام. ثم استوى علی العرش، عرش پہ جلوہ افروز، عرش پہ استوا ہے اس کا، عرش پہ قائم ہے. اور کالی رات، کالا پہاڑ اور ایک چونٹی رینگ رہی ہے. تو اس چونٹی کے صرف چلنے کو نہیں دیکھتا، اس کی قدموں کی جو سرسراہٹ ہے وہ اس کو بھی عرش پہ بیٹھ کے سنتا ہے. تو اس اللہ سے میرا اور آپ کا واسطہ اب بھی پڑھ رہا ہے اور ایک دن براہ راست پڑھنے والا ہے. ابھی تو واسطوں سے پڑھ رہا ہے، وہ خود پردہ غیب میں ہے اور اپنی کائنات کو آگے کیا ہوا ہے. اور یہ ساری کائنات اللہ کی گواہی دے رہی ہے. پہاڑ خاموش ہیں لیکن ان کی برف پوش چوٹیاں اور اس کے سبز پوش وادیاں یہ سب پیغام دیتی ہیں کہ اس کا ایک بنانے والا ہے. ریت کے چٹیل میدان سوئے پڑے ہیں لیکن اس کا ایک ایک ذرہ گواہی دیتا ہے کہ کوئی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے. سمندروں میں طغیانی ہے، دریاؤں میں روانی ہے، یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ کوئی اس کا ان لہذا الخلق خالق، کس کائنات کا کوئی ہے، یہ ایسی بیکار نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا،
یہ خیال دل سے نکال دو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے. ایحسب الانسان ان یترک السدی، یہ خیال دل سے نکال دو کہ موت کے بعد تمہیں ختم کر دیا جائے گا اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. دونوں جگہ، موت سے پہلے عبث، بیکار ہو گئے، کمائے آئے سو گئے، گئے کمائے آئے سو گئے، کمانے گئے آ گئے سو گئے، جھوٹ بولا سچ بولا، جیب کاٹی کسی کی، خیانت سے بددیانتی سے جو کچھ کیا، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، گھر کے لیے، اولاد کے لیے، پھر چلتے 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 سانس دے دیے اور جا کے قبر میں کیڑوں کی غذا بن گئے. پھر زمانہ گزرا، آندھیاں چلی اور بارشیں برسی، موسم بدلے، قبر بھی پگھلتے پگھلتے کھرتے 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 نشان بھی مٹ گیا. پھر زلزلے آئے تو نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے ہوا، پھر اس کی ہڈیوں کو ہوا نے فضا میں اڑا کے ایسے بکھیر دیا، یہ اس طرح کچھ نہ ہو گیا جیسے کبھی یہ کچھ نہ تھا. تو یہ سارا کچھ اس لیے کہ ہم یوں مٹی ہو جائیں اور ہواؤں میں اڑ جائیں. یہ سب کچھ اس لیے ہم کر رہے ہیں. یہ 8 بازار، یہ گلیاں، یہ گلستان کالونی، یہ اس لیے بنی ہوئی ہے کہ ہمارا آخر انجام یہ ہے کہ سودا نہیں، یہ نہیں ہوگا. منہا خلقناکم، یہیں سے تمہیں نکالتا ہوں، وفیہا نعیدکم، اسی میں تمہیں ڈالوں گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر دوں گا. میرے بھائیو، پوری کائنات کے انسانوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے براہ راست واسطہ پڑنے والا ہے، میرا بھی، آپ کا بھی، ہر انسان کا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے، یہاں ہمیں اختیار دے دیا ہے. قل کل یعمل علی شاکلتہ، جاؤ اپنے اپنے کام کرتے رہو. کیوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، ہمیں پتہ ہے کون کیا کرتا ہے. یہاں تو اتنی چھانبین کے بعد پھر بھی پیپروں میں بعض اوقات ایک کے نمبر دوسرے کے لکھے جاتے ہیں، دوسرے کو اس کو لکھے، پاس فیل ہو جاتے ہیں، فیل پاس ہو جاتے ہیں. انسان غلط ہو جاتا ہے، قلم غلط ہو جاتا ہے، کمپیوٹر غلط ہو جاتا ہے، لیکن وہ لا یضل ربی، اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا. ولا ینسا، وہ کوئی فیصلہ اس کو نہ غلط ہوتا نہ وہ خود بھولتا ہے، نہ غلط نہ بھولے. نہ سوئے، نہ تھکے، نہ کھائے، نہ پیے، نہ کروٹ بدلے، نہ دراز ہو، نہ آرام کرے، نہ پہلو بدلے. جگہ سے پاک، مکان سے پاک، زمانے سے پاک، پینے سے پاک، کھانے سے پاک، سونے سے پاک، موت سے پاک، ہر عیب سے پاک. الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشید، الصبور. اور پیچھے چلیں تو الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، الاول، الآخر. اتنی بڑی ذات سے یہ 5 فٹ کے پیشاب پخانے کے انسان کا واسطہ پڑنے والا ہے. تو وہاں حسب نسب نہیں، لے کے من بطع به عمله لم يسرع به نسبه، جس کے عمل نے اسے چھوٹا کر دیا اس کا نسب اسے قیامت کے دن بڑا نہیں کر سکتا. جس کے عمل نے اسے بدصورت کر دیا اس کی شکل کا خوبصورت ہونا اسے اللہ کی نظر میں خوبصورت نہیں کر سکتا. جس کے عمل نے اسے ذلیل کر دیا اس کا حسب نسب، مال و دولت اسے اللہ کی نظر میں عزت نہیں دلا سکتا. تو میرے بھائیو، یہ کائنات بیکار نہیں اور ہم آزاد نہیں، بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، فرشتے لکھ رہے ہیں. ان علیکم لحافظین، 2 ادھر بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین، ادھر نیکیوں کا ادھر برائی کا. ایک یہ نظام بنایا فرشتوں کا. پھر یرسل علیکم حفظا، پھر فرشتے نگرانی کے لیے بھیج. لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، فرشتوں کی حفاظت کا نظام بنایا. پھر لکھنے والوں کا نظام بنایا.
پھر خود اس پر خود نگہبان ہو کے اس طرح بیٹھا کہ ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا. ایک پل موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کہنے لگے اینام ربک، موسیٰ رب سوتا بھی ہے؟ اینام ربک، رب سوتا بھی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی حکم تمہارا بڑا غرق ہو جائے، کیا بکتے رہتے ہو، الٹے سیدھے سوال کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو میں عملی طور پہ سمجھاتا ہوں. کہا تم 2 پیالے لے کے کھڑے ہو جاؤ رات کو اور دیکھو گر نہیں نہ پائیں، ٹوٹ نہیں نہ پائیں. ہاتھ میں پیالے پکڑا دیے، پیالے لے کے یوں کھڑا کر دیا. تو کوئی شیر نر بھی ہو تو یہاں رکھے رکھے آخر ہی تھکے گا. موسیٰ علیہ السلام سے طاقتور کون ہوگا؟ انبیاء جسمانی قوت میں بھی کامل ہوتے ہیں، روحانی قوت میں بھی کامل ہوتے ہیں. کھڑے رات بیت رہی، بھیگ رہی، ادھر یہ بھی بھیگ رہے. سست ہوتے آخری جھونکے آنے لگے. وہ سنبھالیں پھر جھونکا، وہ سنبھالیں پھر جھونکا. آخر جو ایک آیا نیند کا جھونکا زوردار، ہاتھ ڈھیلے ہوئے پیالے ٹوٹ کے گر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لو ینام ربک لن کسرت السماوات والارض، اے موسیٰ اگر تیرا رب ایک پل کے لیے سو جائے جیسے تو سویا ہے تو جس طرح یہ پیالے ٹوٹ گئے ایسے زمین آسمان بکھر جائیں اگر تیرا رب سو جائے. لا تاخذہ سنہ، اونگ، ولا نوم، نیند کوئی نہیں. لا یعودہ حفظہما، تھکاوٹ کوئی نہیں. ما مسنا من لغوب، ذرہ برابر بھی تھکاوٹ کوئی نہیں. ماضی سے پاک، مستقبل سے پاک، حال سے پاک، زمانے سے پاک، مکان سے پاک، ضرورت اور حاجت سے پاک، تھکن تھکاوٹ آرام سے پاک، کھانے پینے سے پاک، ہر عیب سے پاک. یحیی و یمیت، خود زندہ بھی کرتا ہے موت بھی لاتا ہے، خود اپنی ذات میں موت سے پاک. یمیت ولا یموت، عرش کے جو فرشتے ہیں ان کی تسبیح ہی یہ ہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبوح قدوس یمیت الخلائق ولا یموت. یہ عرش کے فرشتوں کی یہ تسبیح ہے. پاک ذات، جبروت والی، کبریائی والی، تقدس والی، جو سب کو مارتا ہے اور خود موت سے پاک ہے. اس اللہ سے براہ راست واسطہ پڑھنے والا ہے اور اس کا ایک دن طے ہو چکا ہے. اور اس کے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فرما رہا ہے وانتظروا، انتظار کرو. ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے. ساری فائل تیار ہو رہی ہے. کانوں نے کیا سنا، آنکھوں نے کیا دیکھا، زبان کیا بولی، ہاتھ کیسے چلا، پاؤں کیسے چلا، دل دماغ میں کیا سمایا، کیا کھایا، کیا پیا، پوری فائل تیار ہو رہی. پھر ایک دھماکے کے ساتھ اس کائنات کا خاتمہ ہونے والا ہے. ان یوم الفصل، وہ فیصلے والا دن ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ متعین ہے. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، تم سب کے لیے فیصلے کا دن ہے. قل ان الاولین، پہلے، والآخرین، پچھلے، لمجموعون، سب جمع کیے جائیں گے. الی میقات یوم معلوم، اس معلوم دن کے لیے سب کو اللہ تعالیٰ جمع فرما دے گا. سب پہلے مار دے گا ساری کائنات کو، مٹا مٹو کے ختم. وسیرت الجبال فکانت سرابا یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا. پہاڑ کہنے لگے کہاں سے زمین آسمان ٹوٹے گا، ان پہاڑوں کو کون توڑے گا؟ مکے میں تو بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہوتے تھے، ان کو کون توڑے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فقل ینسفها ربی نسفا، اللہ تعالیٰ اس کو دھن دے گا جیسے روئی کو دھنا جاتا ہے. فیذرها قاعا صفصفا، ایک میدان ہوگا. لا ترى فيها عوج، کوئی گڑھا کوئی نہیں، ولا انتا، کوئی ٹیلا کوئی نہیں، ایک چٹیل میدان. تو ایک موت تو کائنات کی ہے جب ایک آواز آئے گی اور ساری کائنات کو مار مور کے فارغ. زمین توڑ دی. اذا السماء انفطرت، آسمان پھاڑ دیا، توڑ دیا، پھٹ گیا. اذا الکواکب انتفرت، ستارے جھڑ گئے. یہ سارا. اذا الشمس کورت، سورج بھی بے نور. واذا النجوم انکدرت، ستارے بھی گدلے. اذا السماء انشقت، آسمان بھی پھٹ گئے. واذا القبور بعثرت، قبریں بھی اکھڑ پکھڑ گئیں، سب برابر. پھر آسمان توڑ دیا، پھر دوسرا توڑ دیا، پھر تیسرا توڑ دیا، پھر چوتھا توڑ دیا، پھر پانچواں توڑ دیا، پھر چھٹا توڑ دیا، پھر ساتواں بھی توڑ دیا. 7 فرشتوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا. اور ایک دم کائنات میں آواز گونجی، جبرائیل بھی مر جائے، میکائیل بھی مر جائے،
تو عرش بھی ہل جائے گا ہیبت کی وجہ سے، کانپنے لگ جائے گا. ایموت جبرائیل و میکائیل، یا اللہ یہ جبرائیل میکائیل بھی مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ آئے گی، اس کو فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے، کوئی نہیں زندہ رہ سکتا. اسرافیل بھی مر جائے، وہ سور پھونکنے والا، وہ بھی ہے. اسرائیل تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. اسرائیل جب مرے گا نا تو ایسی چیخ مارے گا، اگر زمین آسمان باقی ہوتے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اس کی آواز سے. ایسی دلدوز خوفناک اس کی چیخ ہوگی، پھر سب کو مار مور کے کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آئے. لا شریک لہ لا سمیع لہ لا غنی لہ لا ظہیر لہ لا صاحبۃ لہ ولا ولد لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا شبیہ لہ لیس کمثلہ شیء لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. واحد. پھر دوبارہ اعلان ہوگا من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے. پھر سہبارہ اعلان ہوگا من کان لی شریکا فلیأتہ، اور کوئی ہو تو سامنے آئے. پھر خود ہی کہے گا ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے. انا الذی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا، میں ہی تو تھا جس نے کچھ نہ سے سب کچھ بنایا. تو اب کیا مشکل ہے؟ انا الذی اعیدها، میں ہی دوبارہ بنا دوں گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اب پھر ایک آواز آئے گی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. ایک آواز آئے گی اور پھر قبروں سے پھسل رہے ہوں گے، یوں نکل رہے. یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، تم سور پھونکا جائے گا تم فوج بن کے آؤ گے. 3 فوجیں ہوں گی. کچھ لوگ فوج سے مراد ہے جماعتیں، 3 جماعتیں ہوں گی قیامت کے دن. ایک جماعت وہ ہوگی جو سواریوں پہ میدان حشر کو چلیں گے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. ایک جماعت ہوگی جو پیدل میدان حشر کو چلے گی. ایک جماعت ہوگی جو سر کے بل گھسٹتے ہوئے میدان حشر کو چلیں گے. سارا سفر. ایک صحابی نے پوچھا سر کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ نے فرمایا جس نے ٹانگوں کے بل چلایا وہی سر کے بل چلائے. فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا، دروازے آسمان کے کھل جائیں گے. وجاء ربك والملك صفا صفا، فرشتے دروازوں سے اتریں گے، فرشتے ہم سے پہلے زندہ ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کا عرش وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوگا اپنی کندھوں پر اور وہ انسانوں کے اوپر آ کر ایسے عرش قائم ہو جائے گا. اور ساری کائنات مرد عورت سب کھڑے ہوئے ننگے بدن. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی؟ شرم نہیں آئے گی؟ کہ عائشہ ایسے خوف کا عالم ہوگا کہ کوئی کسی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا. خاشعتاً ابصارہم، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی. یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ خاشعہ، دل بھی ذلیل ہو چکے ہوں گے. قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، دل بھی ڈرے ہوئے، آنکھیں پست جھکی ہوئی. خاشعتاً ابصارہم، یوں آنکھ اٹھا کے کوئی نہیں اللہ کی قسم دیکھ سکے گا. اوپر اللہ کا عرش ہے اور انسانوں کا سمندر ہے. اور ایک دم ہوگا جہنم لاؤ. وبرزت الجحیم للغاوین، دوزخ آئے گی اور دوزخ کی 70,000 لگامیں ہیں. ہمارے ہاں اب تو خیر گھوڑوں کا زمانہ چلا گیا، لیکن جب گھوڑے ہم لوگ رکھتے تھے تو جو سرکش گھوڑے ہوتے تھے ان کو 2 لگامیں چڑھاتے تھے، کیونکہ ایک لگام منہ میں دبا لیتے تھے تو ان کو 2 لگامیں چڑھاتے تھے. کہ اگر ایک منہ میں دبا لے تو دوسرے میں کانٹے ہوتے تھے لوہے، وہ پھنس کے پھر وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام پہ 70,000 فرشتہ ہوگا. تو 5 ارب کے قریب فرشتے جہنم کو لا رہے ہوں گے
اور وہ مست گھوڑے کی طرح ہاتھ سے نکل رہی ہوگی. اور جب وہ میدان حشر میں آئے گی، اگر اللہ کا امر خاص اور اللہ کی تجلی خاص جہنم کو ٹھہرا نہ دے تو وہ ایسی لپکے گی کہ نہ کسی نیک کو چھوڑے نہ کسی بد کو چھوڑے، سب کو لے جائے. تو تزفر زفرہ، وہ ایک چیخ مارے گی، ایک چیخ مارے گی تو سب کے دل ایسے لوگ جیسے پھٹ جائیں گے. ثم تزفر زفرہ، پھر وہ ایک اور چیخ مارے گی تو لا یبقى ملک مقرب، بڑے بڑے فرشتے حتیٰ کہ جبرائیل، ولا نبی مرسل، بڑے بڑے رسول اور سارے انسان، الا جثا علی رکبتیہ، سب ایسے گھٹنوں کے بل زمین پہ جا گریں گے اور سب کے ہاتھ یوں اٹھ جائیں گے اور کہیں گے یا رب نفسی نفسی. اور اس دن اگر کسی کے پاس 70 نبیوں کا، ولیوں کا نہیں کہہ رہا ہوں، ولی عالم نہیں کہہ رہا، 70 نبیوں کا عمل بھی اگر کوئی کر کے پہنچا ہوگا تو دوزخ کی چنگاڑ کو سن کے کہے گا آج میں نہیں بچ سکتا. تو نفسی نفسی. انبیاء علیہ السلام بھی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ خلت کا واسطہ، خلیل خلیل ہونے کا واسطہ میری جان بچا لے، میں اپنے باپ کا سوال کوئی نہیں کرتا. جو استغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں نہیں باپ کا سوال کرتا. اور عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام 5 اولو العزم پیغمبر، 5 نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولو العزم ہیں 5. ان میں اس کا چوتھا عیسیٰ علیہ السلام، وہ گھٹنوں کے بل گر کے ہاتھ اٹھا کر کہیں گے اے اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا لے. اس سارے محشر کے مجمع میں صرف ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہوگی جن کے ہاتھ اٹھیں گے تو کہیں گے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. سب سے جدا نغمہ ہوگا یا اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے، ورنہ نبیوں کو بھی اپنی پڑ جائے گی. اور ہم بھی عجیب لوگ ہیں جو اتنی وفا کر گیا کہ زندہ رہا تو پیٹ پہ پتھر باندھے، پتھر کھائے بھی صحیح، پتھر باندھے بھی صحیح. جاؤ طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کتنا ڈھیروں ڈھیر اس کا خون بہا جس کے خون کا ایک قطرہ ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ قیمتی ہے. اس امت کی خاطر اس کا یہاں کتنا 3 میل خون کی دھاریں. ان پہاڑوں کی زبان ہوتی تو وہ چیخ پڑتے، پھٹ پڑتے. اس زمین سے پوچھو جس پر آپ گر رہے تھے اور اٹھ رہے تھے اور بھاگ رہے تھے. 7 آسمان کے فرشتے رونے لگے، طائف کے پہاڑ رونے لگے، زمین رونے لگی آپ کا یہ حال دیکھ کر. اللہ کی طرف سے بھی غضب کا فرشتہ آ گیا، انتقام کا، پہاڑوں کا. ان شئت اطبق علیہم الاخشبین، میں ان کو رگڑ دوں پہاڑوں کے درمیان چکی کے 2 پارٹ کی طرح. اتنے سارے اختیار مل گئے. اور پھر دعا سن لو، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میرا طائف والوں سے کوئی گلا کوئی. ہو اتنی وفا، میرا ان سے کوئی گلا نہیں، میں ذلیل ہوا تیرے لیے. تیرے لیے بس، تیرے لیے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. ان لم تکن علی ساخطا فلا ابالی، تو اگر ناراض نہیں تو بس مجھے کوئی پرواہ نہیں. ادھر یہ پیغام دے رہے ہیں اللہ میری کوئی کمی رہ گئی جس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائے. ضعف قوتی وقلت حیلتی، میری تدبیر میں کمی رہ گئی کہ میں شاید ان کو بات نہیں سمجھا سکا. اللہ میرا ان سے گلہ نہیں، تجھ سے میرا گلہ شکوہ ہے کہ اللہ الا منتقلون، کن کن سے مجھے واسطہ یا اللہ پڑتا ہے. بعید یتجہمنی عدو ملکتہ امری، کبھی دشمن میرے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، کبھی اپنے بھی پرائے ہو کر آنکھیں پھیر جاتے ہیں. اے اللہ یہ سب کچھ اپنی جگہ پر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ. اور ان سے کہا بھائی تو جا، ممکن ہے یہ نہیں تو ان کی نسل ایمان لے آئے. دنیا میں بھی ایسی وفا کی، زندگی میں وفا کی اپنی امت کے لیے.
بیٹھے ہیں رو رہے ہیں کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اے اللہ جو میری مانے وہ تو میرا ہے، جو میری نہ مانے تیری مرضی، معاف کر دے، عذاب دے دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تیری مرضی ہے، دینا ہے دے دے۔ وإن تغفر لہم، اے اللہ اگر تم معاف کر دے تو تم مہربان ہے، معاف کر دے۔ یہ دو نبیوں کا قول، لیکن کہ اے اللہ میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں امتی امتی، میری امت کو معاف کر ہی دے، کر ہی دے، کر ہی دے۔ یہ نہیں کہا تیری مرضی ہے تو معاف کر دے۔ اوف، اور پھر رونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو کہا جاؤ پوچھ کے آؤ یہ ما یبکیک یا محمد، اے میرے حبیب کیوں رو رہے ہو، کس بات نے رلایا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام دوڑے ہوئے آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنی امت کے بارے میں رو رہا، کیا بنے گا ان کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا، نہیں سنرضیک فی امتک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے۔ یہ تو ان کی وفات، پھر موت آئی، جبریل علیہ السلام اندر آئے، یا رسول اللہ اسرائیل باہر ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، اجازت ہو تو آئے، اور نہیں تو واپس چلیے آئے۔ اندر آئے کہ یا رسول اللہ جب سے موت کا میرے ذمہ لگا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اجازت لے کے اندر جانے سے واپس آ جانا، اور آج تک اللہ نے کسی کی بات میں مجھے یہ نہیں کہا اور نہ آئندہ کسی کی بات میں کہے گا۔ اور یہ بھی پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا آپ کو، اب چاہیں تو رہیں چاہیں تو چلیں، آپ کی پابندی نہیں ہے وقت کی، عش ما شئت، جتنا رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام کو واپس دوڑا، پھر جواب لے کر آئے سنرضیک فی امتک لا نخذر امتک بعدک، اے میرے حبیب ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے، کہ الآن قرۃ عینی، میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، بس سب اوپر والوں کے بعد مجھے بھی بتا دے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے تو آج میرا بھی دنیا میں آنے کا وحی کے ساتھ آخری دن ہے، آج کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، آج آپ کی ذات پہ وحی کا نورانی سلسلہ، آج وہ دروازے بند ہو گئے، آج میرا بھی دنیا میں آنا بند ہو گیا وحی کے ساتھ۔